قصص الانبیاء ہے کیا؟ قصاص کہتے ہیں قصے کی جمع کو۔ تو ہمارے جو انبیاء ہیں ان کے قصے سنانا، ان کے جو قصے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں جاننا، جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو جو قصے کی جمع قصاص، تو قصص الانبیاء کہتے ہیں اس کو۔ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ قصص الانبیاء کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، لیکن جتنی آسان سیریز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، پڑھ کے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار کیا کیا گزرا ہے ہمارے انبیاء کی زندگی میں۔ انتہائی آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ قصص الانبیاء کی بہت ہی زبردست اور خوبصورت سیریز لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، انتہائی آسان الفاظ میں، تاکہ جو ہے آپ خود بھی سنیں، ایمان تازہ ہو، اور رات کو سونے سے پہلے پلیز اپنے بچوں کو بھی آپ لوگ یہ سٹوری سنائیں۔ انتہائی آسان الفاظ میں جو ہے میں نے اس کو جو ہے نا ارینج کیا ہے لفظوں کو، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سن کے بہت ہی اچھا لگے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ایمان تازہ ہوگا، اور پلس جو ہے ہمارے نبی ہیں ان لوگوں کی جو زندگیاں، جن کے قصے ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں، وہ ریکال ہو جائیں گے، اور جو ہے ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میرا یہ بہت دل کرتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے جب بچے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سٹوریز سنائی جائیں، تو ان کو جو ہے یہ کتابی اور یہ جو خیالی سٹوریز ہیں وہ سنانے کی بجائے ان کو ہم اپنے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی زندگیاں، وہ ان کو سنائی جائیں۔ لیکن کوئی بہت زیادہ آسان الفاظ مجھے نہیں مل رہے ہوتے تھے کہ جو بچوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو اس سب کو سوچتے ہوئے میں نے قصص الانبیاء کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا دوبارہ سے، اور ان کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سن کے بہت مزہ آئے گا۔ تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آبویسلی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد سے پہلے بھی کس طرح سے جانتے تھے، آپ نے پہلی دفعہ کون سا لباس پہنا، پہلی دفعہ کیا کھایا، ان کو جنت سے کیوں نکالا گیا، ان کی توبہ کس طرح سے قبول ہوئی، حضرت آدم سے پہلے دنیا میں کس کی حکمرانی تھی، اور حضرت آدم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیوں مارا۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے جنات کو زمین میں آباد کیا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے 2000 سال پہلے جنات زمین پر آباد تھے۔ جب جنات نے زمین میں فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو بھیج کر جنات کو سمندری جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی انسان ہیں کہ جب اللہ نے آپ کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا کہ وہ زمین سے جا کے مٹی لے آئیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے گئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا، مجھ سے کم نہ کرو اور مجھے عیبدار نہ بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، زمین پناہ مانگ رہی ہے اس لیے میں رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ زمین پر آئے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ کی پناہ مانگی اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے اور بارگاہ الہی میں زمین کا مدعا پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو زمین نے ایک مرتبہ پھر اللہ سے پناہ مانگی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کیے بغیر نہ لوٹوں گا۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف گوشوں سے مٹی جمع کی، اس مٹی کو بھگویا تو وہ لیس دار مٹی بن گئی۔ چونکہ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی اس لیے انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کا گارا بنانے کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، اور پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہمیں کتنے اچھے سے یہ ایک پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ساری زمین کی ایک مشق خاک سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پس اولاد آدم علیہ السلام اپنی مٹی کے مطابق سفید، سرخ اور سیاہ ہوتے ہیں۔
نیز کوئی نرم اور کوئی سخت اور کوئی ناپاک اور کوئی پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان جو ہے اس کی رنگت کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ تو اگر ہم کسی انسان کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کے جینڈر پہ ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ لڑکا کیوں ہے یا یہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی یا یہ لڑکا پیدا ہو جاتا، تو اس میں بھی ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں دخل اندازی کی معاذ اللہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ باتیں سن کے ہمیں اپنے ہونے پہ فخر ہوگا، ہمیں امت رسول ہونے پہ فخر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس انہیں دیکھ کے تکبر نہ کرے کہ اللہ نے انہیں انسان بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کا خمیر 40 سال تک ایسے ہی رہا۔ فرشتے جب اس خمیر کے نزدیک سے گزرتے تو ڈر جاتے، اور ابلیس ان سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا۔ پھر ابلیس یہ کہتا تھا کہ اللہ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ فرشتوں سے کہنے لگا کہ ڈرو مت، تمہارا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ جو ہے نا اندر سے کھوکھلا ہے، یہ جو انسان پیدا ہوگا، اور اگر مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور پھر جب وہ وقت آیا کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی انسان میں، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ نے اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے، اور آپ نے جو حضرت آدم علیہ السلام ہے الحمدللہ کہا، اور اللہ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تمہارے رب کی رحمت ہو تم پہ۔ اور جب روح آنکھوں تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی، اور پھر جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، اور روح ابھی پاؤں تک بھی نہ پہنچی تھی کہ آپ جنت کے پھلوں کی جانب لپکے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، انسان کو جلد باز بنایا گیا۔ اور پھر تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ تو جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا کیونکہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اسے کہا کہ سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں ٹھہرایا اور کہا کہ جنت کی تمام نعمتیں استعمال کرو مگر بس یہ ایک درخت کے پاس نہ جانا، اور اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو پھر تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جو ہے نا یہ جو درخت ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا مختلف اختلافات ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اس چیز کا درخت تھا، کوئی کس چیز کا درخت اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن بصری، حضرت وہب بن منبع، حضرت عطیہ اوفی، ان مفسرین کے مطابق جو ہے نا کہ وہ انگور کی بیل تھی، لیکن یہودیوں کے نزدیک وہ درخت جو ہے وہ گندم کا پودا تھا۔ اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس درخت کا پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور حضرت ابو حسنین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے حضرت ابو مالک سے نقل کیا کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ کچھ جو ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ وہ زیتون کا درخت تھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جو ابلیس جو ہے وہ انسان کا دشمن بن چکا تھا، کیونکہ اللہ نے جو ہے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کرنے پہ اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ چنانچہ اس نے انتقام لینے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور انہیں وسوسہ ڈال کے اس درخت کا پھل کھلا دیا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ چنانچہ اس پھل کو کھانے کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام آسائشوں اور نعمتوں والی جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیے گئے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام طویل قد کے تھے اور آپ کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور غور کرو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس اور انہیں بولا السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
آپ علیہ السلام نے ورحمۃ اللہ کا الفاظ کا اضافہ کیا اس کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اس کی صورت حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی، اور اس وقت سے اب تک مخلوق کا جو قد و قامت کم ہوتا آ رہا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے کھانے اور پہلے لباس کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد جو پہلا کھانا تناول فرمایا وہ گندم کے ساتھ دانے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ تو حضرت آدم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اسی درخت سے لائے گئے ہیں جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا اسے زمین پہ بکھیر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین پہ بکھیر دیا۔ ان 7 دانوں کا وزن دنیا کے لاکھوں دانوں جتنا تھا اور وہ اگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کاٹا، انہیں صاف کیا، انہیں پیسا اور پھر گوندھ کر آٹا بنایا اور پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی۔ ان تمام مراحل کے بعد آپ تھک گئے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسان کو زمین پر اپنی خوراک کے لیے سخت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ اور جو پہلا لباس پہنا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے زمین پر آمد کے بعد بھیڑ کی اون کا لباس سب سے پہلے استعمال کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے تو ان دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جب حضرت آدم نے جسم میں تپش محسوس کی تو اس کے بعد حضرت حوا سے کہا کہ مجھے تپش محسوس ہو رہی ہے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حوا کے پاس روئی لے کے تشریف لائے اور انہیں روئی کاٹنے کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ اس سے کپڑے تیار کریں۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے خود کو اور ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم کی ملاقات کروائی، تو حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے ابو البشر، آپ علیہ السلام کی لغزش کی بدولت انسان کو جنت سے نکالا گیا اور وہ عظیم منصب سے محروم ہوا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے موسیٰ، تم وہ ہو جسے اللہ نے رسول بنایا اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، تم مجھے اس پر ملامت کرتے ہو جو میری پیدائش سے قبل میرے بارے میں لکھا جا چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دلیل حضرت موسیٰ کی دلیل پہ غالب آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنی غلطی تھی اس پہ توبہ کس طرح کی اور ان کی توبہ کس طرح سے قبول ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی الہی میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیسے ہوئی جبکہ میں نے انہیں ابھی دنیا میں پیدا نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی جب تو نے مجھے اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی روح مجھ پر پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، پس میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے وہ تیرے نزدیک دیگر مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں دل دہلا دینے والا یہ جو ہے یہ لائن ہے اور ایمان تازہ کر دینے والی لائن ہے۔ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارا جان مال سب کچھ قربان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم نے سچ کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، اور جب تم ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کر رہے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے آدم علیہ السلام آپ علیہ السلام نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد رب سے پھر سوال کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ پھر وہی نازل فرمائی، اے آدم علیہ السلام، تو نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ و تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی۔ جو بھی مجھے پکارے گا میں تیری طرح اس کی پکار کو سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں سے نا امید نہ کروں گا، کیونکہ میں قریب ہوں اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے آئیں گے اور ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی آخری وصیت بتاؤں گی، جو ہمارے لیے راہ ہدایت کا جو ہے نچوڑ ہو سکتی ہے اگر ہم لوگ عمل پیرا ہوں۔ جس طرح سے ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے، اسی طرح سے اس جو حضرت آدم کی آخری وصیت ہے اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو حابیل اور قابیل کا واقعہ سناتی ہوں کہ حضرت امام جعفر بن جریر نے یہ روایت نقل کی کہ حضرت آدم کے 20 بچے پیدا ہوئے جو سب حضرت اماں حوا سے تھے، اور یہ تمام جڑواں تھے۔ لیکن کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت حوا کے 120 جو ہے وہ 120 مرتبہ وہ حاملہ ہوئیں اور 240 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا لڑکا قابیل اور لڑکی کلیمہ تھی۔ سب سے آخری جو لڑکا تھا وہ عبد المغیث اور لڑکی امت المغیث تھی۔ پھر یہ بچے زمین میں دور دراز پھیل گئے اور تعداد میں بڑھتے چلے گئے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حابیل اور قابیل جو ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو ہے حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا جو مشہور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ہونے والے جڑواں بچے اور بچی کی شادی کر دیتے تھے۔ چنانچہ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے، اور قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جو جڑواں بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور قابیل قانون الہی کو توڑ کر اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم نے حکم دیا اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کرنے گئے تو آسمانوں سے کہہ گئے کہ وہ ان کے بیٹوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین اور پہاڑوں سے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا اور اس نے جو ہے نا موٹا تازہ بکرا ذبح کیا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے بیکار فصل کا گھٹا بطور قربانی پیش کیا۔ اسی دوران آسمانوں سے بجلی اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی، جس پر وہ سخت ناراض ہوا۔ اور پرانے زمانے میں جو ہے یہ اس زمانے میں یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی جو ہے وہ آسمان سے اتری ہوئی آگ کھا لیتی تھی اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ قبول ہو گئی ہے، اور جو پڑی رہ جاتی تھی اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے جب قابیل کی قربانی ویسی ہی پڑی رہی تو اس پہ وہ سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو۔ حابیل نے قابیل سے کہا اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں بھائیوں کی قربانیوں کے بارے میں فکر رہتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ حابیل کی قربانی تو قبول ہو لیکن قابیل کی قبول نہ ہو۔ اس پر قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حابیل کی قربانی آپ کی دعا کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، لیکن میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ چنانچہ ایک رات دیر ہو گئی لیکن حابیل کھیتوں سے نہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے بھائی قابیل کو بھیجا کہ دیر کرنے کی وجہ معلوم کرے۔ وہ گیا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ چنانچہ اس نے کہا تمہاری قربانی تو قبول ہوگی لیکن میری قبول نہیں ہو سکی، جس پر حابیل نے کہا کہ قبول اسی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، جس پر قابیل غصے سے جو ہے نا بھڑک اٹھا اور لوہے کے کسی ہتھیار سے اسے مارا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ وہ ہتھیار اس کے پاس ہی تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے حابیل کو پتھر سے قتل کیا، وہ سویا ہوا تھا، اس کے سر پر جو ہے وہ پتھر دے مارا جس سے اس کا سر کچل گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ زور سے اس کا گلا دبایا اور پھر یوں کاٹا جیسے درندے
کاٹتے ہیں جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس سے سال بھر پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا، تاہم جو دیگر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا۔ اسی دوران اللہ نے 2 کوے بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ کوے جو تھے وہ دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر زمین میں گڑھا کھودنے کے لیے بڑھا اور اس میں اسے ڈال کر دفن کیا اور چھپا دیا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، ہائے میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ اور یہ بھی قول ہے کہ قابیل کو جلد ہی اپنے بھائی کے قتل کی سزا مل گئی۔ جس دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی جو پنڈلی اس کی ران سے مل گئی تھی اور سورج کا رخ جس سمت ہوتا تھا اس کا چہرہ بھی اس سمت ہو جاتا تھا، اور اسے والدین کی نافرمانی اور بھائی سے حسد کی سزا مل گئی۔ مطلب اس واقعے کو اگر آپ لوگوں کو بہت آسان لفظوں میں بتایا جائے تو وہ یہی ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ جو بھی بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادیاں کروا دیتے تھے۔ اب جو قابیل تھا اس کا دل تھا کہ وہ اپنے ہی ساتھ ہی پیدا ہونے والی جو جڑواں بہن ہے اس سے شادی کر لے، جبکہ حضرت آدم یہ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ حابیل کی شادی ہو، کیونکہ حابیل کی ہی شادی ہونا بنتی تھی۔ تو جب یہ دونوں بھائی اس بات پہ لڑنے لگے تو آپ نے یہ کیا کہ دونوں کو قربانی کا حکم دیا کہ دونوں قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی مطلب وہ پرہیزگار ہے، جس کی قربانی جو ہے جب وہ پہاڑ پہ رکھیں گے تو اس پہ آگ گری اور وہ جل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی، تو جس کی قبول ہوگی اس کی شادی جو ہے اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور اس لیے حضرت آدم یہ چاہتے تھے کہ جو حابیل ہے اس کی قربانی قبول ہو، کیونکہ اس کی ہی شادی ہونا بنتا تھا، جبکہ قابیل اگر اس کے ساتھ شادی کرتا تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی۔ تو لیکن جب جو ہے وہ اس کی قربانی قبول نہ ہوئی قابیل کی تو اس نے غصے میں حابیل کا قتل کر دیا۔ اور پھر اب ظاہر ہے وہ پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کس طرح سے جو ہے کسی کو دفنانا ہے۔ تو اس نے پھر جب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے اور اس کو یہ سمجھایا گیا کہ اس طرح سے اس لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اب یہاں سے آپ کو حضرت آدم کے واقعے میں کتنی ڈیٹیل سے سمجھ آیا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ان کو کس طرح سے بنایا گیا، کس مقصد سے بنایا گیا۔ ان سے پہلے جو ہے جنات کی حکمرانی تھی دنیا میں، اور جو ہے اس کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ کیا غلطی کی جس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں نے جو ہے پہلا کھانا کیا کھایا، پہلا لباس کیا پہنا، اور اس کے بعد اب یہ قتل کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب پہلا قتل دنیا میں ہوا تو اس کی تدفین کس طرح سے پتہ چلی کہ کس طرح سے دفنایا جائے۔ کیونکہ اکثر ہمارے یہ خیالات رینڈملی مائنڈ میں آتے ہیں نا جو بچہ ہوتا ہے، کہ کس طرح سے پتہ چلا ہوگا پہلی دفعہ کہ کس طرح سے دفنانا ہے لاش کو، کس طرح سے پتہ چلا ہوگا کہ آٹا گوندھ کے روٹی بنانی ہے، کس طرح سے پتہ چلا ہوگا کہ کس چیز کا لباس پہننا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھیں۔ اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ حضرت آدم کی جو آخری وصیت تھی وہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ علیہ کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دی تھیں، اور یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاٹھیاں کتنی اور کیسی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، جب میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت کو امارت التقویٰ اور عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ لو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جب کہ میں روح و مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچے پر حضرت اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر دیکھا۔ نیز میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے درختوں پر اور درخت طوبہ کے ہر پتا پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر اور پرتوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا ہے۔ تو تم اس اسم گرامی کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ پڑھا، جب میں نے یہ سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے
کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مقام ہے ان کا، کیا ہستی ہیں وہ، اور پھر ہم کیوں اپنے غربت کا رونا روئیں؟ ہمیں تو یہ سوچ کے جھوم اٹھنا چاہیے کہ ہم امت رسول ہیں۔ کیا یہ چیز ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے؟ کیا یہ چیز ہمارے جینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا امیر ہونا زیادہ حیثیت رکھتا ہے؟ کیا مالدار ہونا اس بات سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے؟ تو پھر ہم کیوں کر اپنے نصیبوں کا رونا روتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے، جب ہم امت رسول ہیں تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رسول جس کے بارے میں حضرت آدم نے اتنا کچھ بتا دیا کہ ان کا نام کہاں کہاں تحریر ہے۔ اور اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حضرت آدم کا جو ہے وہ وصال کا وقت، کہ حضرت ابن زمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک شخص کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابن ابی کعب ہیں۔ وہ فرما رہے تھے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہے۔ بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے پھل کھانے کی خواہش مند ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کا وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت حوا نے جب فرشتوں کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ آتے دیکھا تو حضرت آدم کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضرت آدم نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے پہلے آیا ہوں، تم میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور خوشبو لگائی گئی۔ پھر ان کی قبر تیار کی گئی اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قبر میں اتار دیا گیا۔ فرشتوں نے تدفین کے بعد حضرت آدم کی اولاد سے کہا کہ تمہارے لیے تدفین کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ تھی جی حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ، اینڈ ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اسے مزید آسان الفاظ میں جو ہے اپنے بچوں کو سنایا کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں، ان کو جو ہے اسلام کی ہسٹری پتہ ہو، اور ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے جس پہ ہم عمل کر کے راہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ اور آگے جو باقی سیریز ہے قصص الانبیاء کی، ان کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید قصص الانبیاء کی سیریز جب بھی میں اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو بوقت ریسیو ہوتی رہے۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔